السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ وحدت امت کانفرنس نئے نازم آباد کے مین گیٹ کے سامنے آنے والی سڑک پر منعقد کیا گیا تھا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب عرف ملنگ حجازی کی معیت میں چنگچی رکشہ کے ذریعے جلسہ گاہ کی طرف پابہ رکاب ہوئے۔ ملنگ صاحب بضد تھے کہ تم اپنی موٹر سائیکل کو ہی زحمت دو، جبکہ میں اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میں اپنی نئی نکور بائک کو کیوں کراچی کے چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے پیش کروں۔ ملنگ صاحب کو تو ماننے کی عادت ہی نہیں، وہ آخر وقت تک میری بائک نہ لانے پر بدمزہ رہے، ہر ملنے والے کو میری شکایت لگاتے۔ جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کی محنت رنگ لائی ہوئی تھی، انتظامات سے سب شاداں و فرحاں تھے۔ عنوان بھی ایسا منتخب کیا گیا تھا جو مولانا کی شخصیت پر ہی جچتا ہے، وحدت امت کانفرنس۔ موجودہ دور میں مولانا سے بڑھ کر اتحاد امت کا داعی شاید ہی کوئی اور لیڈر ہو۔ گزشتہ روز جب مسلکی خون میں مقید ایک مولوی نے کہا تھا کہ ہمارے مسلک والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کوئی حیثیت کیوں نہیں رکھتے، جبکہ مولانا کی آواز عالمی طور پر گھن گرج رکھتی ہے، اس کے جواب میں مولانا کے ابابیلوں نے مولانا کے وہ بیانات آگے کر دیے جس میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میری سیاست کسی ایک مسلک کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ دیوبندی مسلک کے اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود مولانا نے کبھی متعصبانہ اور فرقہ وارانہ بات نہیں کی، کسی ٹی وی پروگرام میں اور نہ ہی اپنے جلسوں میں۔ ہماری گاڑی جب جلسہ گاہ کے قریب پہنچی تو مولانا ڈائس سنبھال چکے تھے۔ گاڑی میں ہی خطبہ کی آواز سے میں نے پہچان لیا کہ یہ تو مولانا صاحب ہے۔ مولانا کا بیان ہمیشہ کی طرح انتہائی پرمغز تھا۔ وہ وحدت امت پر عالم اسلام کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ عالم اسلام کے لیڈرز خواب خرگوش لیے سو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایران پر حملے کے وقت بھی عالم اسلام متحد نظر نہیں آیا۔ ایران کے بعد اسرائیل کا شکار دوسرا کوئی اسلامی ملک ہوتا، لہٰذا موجودہ وقت میں وحدت امت کی اشد ضرورت ہے۔ عرب ممالک سے کہتا ہوں کہ یہ ایک ہونے کا وقت ہے، ہم نفرت اور تعصب کے قائل نہیں۔ اختلافی امور بھی سلیقے اور شائستگی کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں محبت کی سیاست کر رہے ہیں، آئے ایک دفاعی قوت بن کر امت کا دفاع کریں۔ مولانا نے اپنے گرجدار آواز میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، علماء اکرام کو پارلیمان کے کردار سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تم اگر ہمیں ایوان میں کردار سے محروم کرو گے تو پھر فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اور میدان جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں ہے۔ دینی مدارس کی راہ میں قانون کی دیوار حائل کی جاتی ہے، تمہارا باپ بھی دینی مدارس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تم نے اب تک مجرموں کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ یاد رکھو، اگر تم نے جمعیت علماء اسلام کے بے داغ ارکان کے سامنے آنے کی کوشش کی تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وحدت امت کانفرنس اس وقت بڑا جذباتی منظر پیش کرنے لگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب جوبن پر تھا۔ مولانا نے کہا، میرے مال جان عزت آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا بلکہ میں ریاست کو پکڑوں گا۔ حاضرین پر سام سونگ گیا، سب جذبات کی شدت سے لبریز ہو گئے۔ اس موقع پر علامہ راشد محمود سومرو نے مائک سنبھالا اور انتہائی جوشیلے انداز میں کہا، خدا نخواستہ اگر قائد جمعیت کا بال بھی بھیگا ہوا تو ہم یہ سرزمین تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے۔ پنڈال نعروں سے گونجنے لگا، قائد تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، قائد تیرے ایک اشارے پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کرے کہ مولانا اور دیگر جمعیت علماء اسلام والوں کی یہ کاوشیں رنگ لائیں اور امت مسلمہ یکجان دو قالب وحدت کے لیے اخلاص کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو، اور علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغر۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان رات کے 10 بجے شروع ہوا اور آدھے گھنٹے میں ہی دریا کو کوزے میں بند کر کے کارکنان کو نظریاتی خوراک دے کر، ان کا لہو گرما کر، وحدت امت کے لیے درس پڑھا کر اور نئے نازم آباد کراچی کی سرزمین میں ایک تاریخ رقم کر کے تشریف لے گئے۔
ناراض ملنگ صاحب کی نظر بائک ساتھ لائے قاری عرفان پر پڑی تو مجھ سے بے وفائی کر کے مولانا کی قیمتی تقریر بھی درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے ان کی اس حرکت پر اس قدر غصہ آیا کہ واپسی میں علامہ یعقوب شاہ صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے تیش میں 120 والا آلو کا پراٹھا تناول کر لیا۔